میری عمر 17 سال تھی جب میرے ماموں کی شادی ہوئی۔ شہر سے میرے بہت سارے خالہ زاد کزن اور کزنیں آئی ہوئی تھیں شادی اٹینڈ کرنے۔ ہر روز ڈانس ہنسی مذاق چلتا رہتا اور تھک ہار کر سو جاتے۔ شادی کے بعد ہم جب گھر گئے تو میری بڑی خالہ اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ گئے رہنے کے لیے۔ رات سونے وقت جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں، میری خالہ کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر 10 سال ہوگی اور میرے کزن جس کی عمر 16 سال تھی، ایک ہی چارپائی پر ساتھ سو گئے۔ رات معلوم ہی نہیں ہوا کیسے میں اور میرا کزن ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی رات کے قریباً 3 بجے تھے۔ ٹھنڈ کی راتیں تھیں جو کافی لمبی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں نے کزن سے دور ہونا چاہا کیونکہ کمرے میں سب سو رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ سب آرام سے سو رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اب قریب ہونے سے کچھ سکون حاصل کروں۔ میں نے آہستہ سے اپنے ہپس کزن کی رانوں کے ساتھ رب کیے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد کزن جاگ گیا۔ کزن نے اپنا سر اونچا کر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ سب سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھا، میں نے بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ شاید وہ بھی اسی رات کے انتظار میں تھا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ رضائی میں ساتھ لیٹنے کا کچھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ کزن نے اپنا سیدھا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ دیا اور میری ہپس پر اپنا عضوِ خاص رگڑنے لگا۔ مجھے پہلی بار ایسا سکون نصیب ہو رہا تھا جو بلوغت کے وقت سے محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کزن کا عضوِ خاص سخت ہوتا گیا، جو مجھے پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے بھی ہلکی سی انگڑائی لی اور اپنے پہلے سے زیادہ پیچھے کی طرف ہپس کر دیے، نازک اعضائے خاص کے بھرپور مزے لے سکوں۔ کچھ وقت تو کزن نے اپنا عضوِ خاص دبا کر رگڑا، جس کی وجہ سے میرا جسم مزید گرم ہونے لگا اور سکون بھی مل رہا تھا، لیکن ہم دونوں بھی کچھ چاہ رہے تھے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد میں نے پھر سے انگڑائی لی، ایسے جیسے نیند میں ہوں، خود سے انجان، اور اب کی بار میں نے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کی طرف کر کے سر کے نیچے رکھ لیا تاکہ کزن میرے سینے پر توجہ دے، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میرے پستانوں کو سہلایا جائے۔ کزن بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس نے بھی اداکاری کرتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ میرے پیٹ سے اوپر پستانوں کے نچلے حصے پر ملنا شروع کر دیا۔ مجھ سے صبر نہ ہو رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ جلدی سے میرے پستانوں کو دبائے اور نیچے کرے، کھیلے میرے پستانوں سے۔ شاید اس لیے ڈر رہا تھا کہ کوئی اٹھ نہ جائے۔ میں نے اپنا سینہ پہلے سے زیادہ پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ ایک عجیب سی خوشی اور سکون مل رہا تھا۔ کزن نے بہت کچھ ہمت کی اور میرے سیدھے سائڈ والے پستان پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ملنا شروع کی، جس سے میری شہوت پہلے سے زیادہ مزید بڑھ گئی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنے لگا اور وجائنا کی گرمی آج سے پہلے اتنی شدید کبھی نہ تھی۔ کزن نے مزید ہمت کی اور پستان کو پہلے سے زیادہ دبا کر ملنا شروع کیا۔ تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے بھی کر رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں مدہوش ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کزن کو سونپتی یا میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ وہ جو چاہے کرے میرے ساتھ، مجھے میرا سکون مل رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی انگڑائی لی، تھوڑا سا سیدھا ہو کر لیٹ گئی اور دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کر دیے۔ کزن جو پہلے سے زیادہ پرجوش طریقے سے میرے پستانوں پر ہاتھ مل رہا تھا، کبھی ایک پر کبھی دوسرے پر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ سکون کس والے پستان کا ہے اور میں مدہوشی میں جوش میں رہی تھی۔ میرا پورا جسم سکڑتا اور پھیل رہا تھا۔ عجیب سی گرمی بڑھ گئی تھی میرے وجود میں۔ کزن میرے لیفٹ والی ران پر اپنا عضوِ خاص رگڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ میرے پستانوں کے درمیان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ملتا رہا۔
کبھی وہ ایک پستان کو اوپر کرتا، کبھی دوسرے کو۔ خوب اوپر نیچے ہو رہے تھے کیونکہ میری عادت نے رات کو بریزر اتار کر سوتی اور بنان پہن لیتی ہوں، جس کا فائدہ مجھے اور میرے کزن دونوں کو ہوا۔ کرنا تو ہم بہت کچھ چاہ رہے تھے، لیکن کمرے میں سب کی وجہ سے، پہلی بار ہونے کی وجہ سے دونوں کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کزن نے جو مجھ سے خوشی دی، میں وہ کبھی بھلا نہیں سکی کیونکہ وہ میرا پہلا پیار تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ میری وجائنا پر انگلی رگڑے، میرا پانی نکالے، میری قمیض کے اندر ہاتھ لے جائے، میرے دونوں پستانوں کو خوب روڑے رگڑے، جو چاہے کرے، مجھ سے کھیلے، پر ایسا نہ ہو پایا۔ کاش اس رات کمرے میں کوئی نہ ہوتا، کاش اس رات ہمیں کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ نہ جانے زندگی میں پھر کب ایسی رات آئے۔ کزن نے میرے ساتھ سیدھے سائڈ والے پستان کو بہت رگڑا، لیکن دبایا تھوڑا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی نہ جاگنے والا تھا تو رات بھر میں سونے کی اداکاری نہ کرتی، بلکہ کزن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھلنے دیتی، خود اپنا سکون مانگتی۔ کزن سے شاید ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے جتنے میرے دل میں اور میرے جسم میں ارمان تھے۔ کاش میں کزن سے اتنا تو کہہ پاتی کہ میری قمیض اتار دو، پستان چاٹ چاٹ کر مجھے پاگل کر دو، لیکن کیا کرتی۔ کچھ ہم ایکسپرٹ نہ تھے، کچھ پہلا پہلا پیار تھا، اور پھر ہم کمرے میں اکیلے بھی نہ تھے۔ میں اب بھی وہ رات یاد کرتی ہوں تو اندر ہی اندر ایک سکون ملتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت اپنا پہلا پیار نہیں بھول سکتی۔ میرے لیے وہ ایک یادگار رات تھی جسے پہلی بار میں نے ایسا سکون پایا تھا۔ مانا کہ سب کچھ اوپر اوپر سے ہی تھا، میرا یہ جذبات، میرا احساس، میرا پہلا پیار۔